السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں سعید الرئی، سابق پولیس آفیسر ہیں، اور آئے ان سے ہم بات کرتے ہیں خانے وال کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ معطلیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اوورآل حکومتی کارکردگی اور پولیس پر سوالیہ نشان ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ جی رائی صاحب، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، آپ کا سوال بڑا ہے۔ میں اور پولیس پر الزامات آتے رہتے ہیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ضرور جاؤں گا۔ اچھی آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جو اپنی اصلاح کرے۔ ایسے ہی پولیس نے کوشش کی ہے، کچھ کمیشن بنائے گئے ہیں، ایک بہت زبردست کمیشن بنایا تھا، اس کی رپورٹ بڑی اچھی آئی تھی، تو وہ اصلاح کی کوشش تھی لیکن سیاسی طور پر اس کو دبا دیا گیا۔ ایسے ہی اور وہ کمیشن میں تقریباً جاپنیز ماڈل اور دوسرے کچھ ایسے بڑے اچھے ماڈل، کئی کمیشن بنتے ہیں، ہاں، لیکن وہ سارے دفتر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہم اسٹاف کالج کورس کرتے تھے گریڈ 19-20 کے پروموشن کا، تو وہاں بحثیں ہوتی تھیں، سارے ڈپارٹمنٹس کے آفیسر ہوتے تھے، ہر ڈپارٹمنٹ کے وہاں اکٹھی تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر یہی اخیر میں ویو آتا تھا کہ ہماری پولیٹیکل ول بہت کمزور ہے، جیسے وہ ہمارا پولیس آرڈر پولیٹیشین نے پولیٹیکل سسٹم ہمارا کمزور ہے۔ ہاں، وہ نہیں چاہتے سیاسی لوگ کہ پولیس میں وہ اصطلاحات ہوں، کیونکہ ایس ایچ او اور ایس پی تو ان کے اپنے لوکل ایم این اے ایم پی اے کی مرضی کی بغیر نہیں لگتا، ایسے ہی تو ہمارا وہ اصلاح نہیں ہوتی۔ اب جیسے یہ کیس آپ نے بتایا ہے، اس میں اگر 4 دن کی ڈیلے ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امیڈیٹلی ایکشن ہوتا تو شاید وہ بچی بھی بچ جاتی۔ اب اس میں نے اس لیے بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ کمیشن تو بہت بنے ہیں اور پھر بھی اصلاح نہیں ہوئی، پولیٹیشین نہیں کرنا چاہتے اصلاح، صحیح بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اب آپ کم از کم قانونی طور پر تو ڈیل کر سکتے ہیں نا، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، پھر ان کو قانون کی مار ماریں۔ میں جب ایف آئی اے میں تھا تو ہمارا ایک طرز عمل تھا جس سے ہم نے کافی ایف آئی اے کو کنٹرول کیا اور پاکستان میں کرپشن کو روکا، ہماری کوشش رہی۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے اور پولیس آفیسر اس میں نگلیکٹ اپنا صحیح کردار نہیں ادا کرتا، جیسے یہ کیس ہے، تو ایک تو اس کا ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے، معطلی کوئی چیز نہیں ہے۔ معطلی پر تو یہ ایس پی ایس ایچ او اور ڈی ایس پی بڑا خوش ہوتے ہیں، سسپینڈ کیا ہاں، نہیں کوئی سزا نہیں ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں اس علاقے میں ہمارا اب داؤ نہیں چلے گا، چل اڑ جا رہے پنچھی، کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے۔ ڈپارٹمنٹل ڈپارٹمنٹ امیڈیٹ ڈپارٹمنٹل کاروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے، 2 ہفتے میں رپورٹ آنی چاہیے، ان کو نوکری سے نکالا ہے یا ڈیموٹ کیا ہے۔ 2 ہفتے تک معطلی تو ان کے لیے شیر مادر ہے، چلو یہ لوگ ہمارے خلاف اس علاقے سے ناراض ہیں، ہم دوسرے علاقے میں جا کے وہی کام شروع کر دیں گے۔ تو یہ معطلی کا مذاق حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ یہ پوچھیں گے ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن کیا ہوا ہے، سزا کیا ہوئی ہے، کیا یہ نوکری سے نکالے گئے ہیں یا ڈیگریڈ ہوئے ہیں، ان کا رینک نیچے کر دیا، تب تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے۔ ان کو ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں، لیکن میں نے ایف آئی اے میں نوٹ کیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، ایک ہوتا ہے آپ کی ڈپارٹمنٹل ویکنیس کہ آپ نے وہ ایف آئی آر صحیح نہیں درج کری انٹر تو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو گیا، ایک اس میں کرمنل لائبلٹی بھی ہوتی تھی، ہم ایف آئی آر بھی درج کر دیتے تھے، اس آفیسر جس نے سستی کی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کریں، کرمنل لائبلٹی، تاکہ وہ ڈپارٹمنٹل الیکشن میں کس طرح بچ جائے، ڈیموٹ ہو جائے، تو ایف آئی آر تو ساری عمر اس کے پیچھے پڑ لگی رہے گی نا، جان اتنی نہیں جو جلدی چھوٹے گی، 15-20 سال لگ جائیں گے۔ تو آپ اس میں دونوں ایکشن لیں اکٹھے، ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لیں اور کرمنل لائبلٹی کا بھی ایکشن لیں، اس میں لیں۔ ہاں، یہ قانون کی مار ماریں گے تو انشاءاللہ پنجاب کی پولیس نا تکلے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، 2-3 کیس ہوں گے نا، لوگ ڈر جائیں گے، سینئر آفیسرز کی آپ ڈیگریڈ کریں، ان کی حیثیت خراب کریں کہ ان کے نیچے یہ آفیسرز تھے، یہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے، ان کی پروموشن 4-5 سال روک دیں، اور یہ جب سزا ہو جائے تو ان کے سینئر آفیسر کے ریکارڈ میں بھی یہ بات جانی چاہیے کہ یہ ان کے انڈر یہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو بہت سیریس کیس ہو جاتا ہے، اسپیشل رپورٹ کیس، مرڈر، قتل اور اغوا، تو یہ اسپیشل رپورٹ کیسز ہوتے ہیں، ان میں جو کیس ڈائری ہے پولیس تفتیش
وہ سینئر ڈی ایس پی، اب ڈی ایس پی ایس ایچ او ایک ہی ہو گئے ہیں، یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اسپیشل رپورٹ کیس میں کیس ڈائری جو ہے نا ایس پی لیول کے افسر کو. اچھا پولیس آفیسر اب یہ بتائیں کہ اس سست روی کا مظاہرہ کیوں کیا جاتا ہے، ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تھیلیاں چل رہی ہیں، تھانے بک رہے ہیں، سیدھی بات کروں گا، اور کیا ہوتا ہے. اور پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو جناب علی کیس ڈائری جو ہے لکھی جاتی ہے. آپ کے دور میں وہ تھیلیاں نہیں بکتی تھیں؟ ہوتی ہوں گی بالکل ہوتی ہوں گی، کیوں نہیں ہوتی تھی. لیکن میرا افسر ہے، آپ اس سے پوچھ رہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا لنک تھا، کیسا کردار تھا. تو سینئر افسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیسے کنٹرول وہ کرتا ہے. تو کیس ڈائری لکھی جاتی ہے کہ اسپیشل رپورٹ کیسز میں سینئر افسر لکھتا ہے، وہ ایس پی لیول کا لکھے تاکہ وہ ایس ایچ او کو نیچے گائیڈ کرے کہ تمہاری تفتیش میں یہ کمی ہے، یہ چیز اصلاح کرو، یہ نہیں ہو رہا، یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ ایسے اسپیشل رپورٹ کیسز جو ہے پرائم منسٹر صاحب ایک بورڈ بنائیں جس میں سینئر پولیس افسر ریٹائرڈ کا ایک بورڈ ہو، وہ ان کو چیک اینڈ بیلنس دیکھتا رہے، اوور سائٹ کرتا رہے کہ یہ اسپیشل رپورٹ کیسز فلانے تھانے فلانے ایریا کیا ان پر پروگریس ہوئی. آپ ریٹائرڈ کی بات کریں، جب وہ خود حاضر سروس تھے کچھ نہیں کیا تو نہیں بہت ہمارے بڑے اچھے ریپوٹیشن کے افسر ہیں، یہ بالکل نہ کہیں، یہ بڑی زیادتی ہے آپ کی. ہمارے بہت اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ابھی بھی موجود ہیں ریٹائرڈ. ایسی کوئی ہر جگہ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے اچھے ریپوٹیشنس کے آفیسر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بورڈ پرائم منسٹر صاحب اپنی نگرانی میں بنا لیں 4-5 سینئر آئی جی ریٹائرڈس، اور وہ یہ اسپیشل رپورٹ کیسز کو اوور لک کریں کہ کہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوا کہ نہیں، کرمنل کیس رجسٹر ہوا کہ نہیں، کس کس کو وہ نوٹس میں آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پنجاب پولیس کی کارکردگی بہت اچھی ہوئی. یہ برے لوگ نہیں ہیں، ان کی تفتیشیں ابھی آپ دیکھیں نا، یہ جو کیس تفتیش ہوا ہے یورپ، وہ جو لاہور میں، انہوں نے سارا ٹریس کر لیا. وہ گاڑی لانے والا اور دوسرا یہ ہے پنجاب پولیس کو اتنی خراب بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے چنگلوں میں پھنسی ہوئی ہے پولیٹیکل. آپ اس سے نکالیں. آپ کو پتہ ہے ان کی رپورٹیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل چنگل میں نہیں لے سکتے یہ لوگ. ڈپارٹمنٹل جناب علی آپ کی ایفیشنسی ڈسپلن رولز میں ہے کہ اگر کوئی آفیسر پولیٹیکل پریشر ڈالتا ہے وہ مس کنڈکٹ ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. وہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سسٹم میں بتاؤں. جب وہ بورڈ بن جائے گا نا تو وہاں سارا ریکارڈ آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہو جائے نا تو پولیس کی کارکردگی 90% بہتر ہو جائے گی. سارے لوگ سیدھے ہو جائیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو اب ایک علیحدہ اسپیشل بورڈ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا اور کرمنل کیس بھی رجسٹر ہوگا اور اس کی رپورٹیں جائیں گی ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے بعد. تو یہ پولیس اتنی خراب بھی نہیں ہوگی. اچھا اب میں ایک اور واقعہ آپ کو اس سلسلے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اچھی حکومت کے لیے وہ کیا کرتی تھی وہ حکومتیں. یہ میں نے ایک دفعہ سنہری فیصلے ایک کتاب میں پڑھا تھا. خلیفہ منصور تھا عباسی دور میں. ایک دن وہ دربار میں پریشان بیٹھا تھا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے 4 قسم کے اچھے لوگ مل جائیں نا میں بہترین حکومت چلا سکتا ہوں. تو درباریوں نے پوچھا بتائیں 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا پہلا مجھے بہت اچھا پولیس افسر چاہیے جو دیانتداری سے کام کر رہا ہو اور صحیح تفتیش کر رہا ہو اور اس کی کارکردگی پر کسی کو شبہ نہ ہو. وہ لوگوں نے پوچھا اگر وہ خراب ہو گیا تو کیا؟ وہاں ایک بڑا دوربین افسر بیٹھا تھا، ایک آدمی اس کے دربار میں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی تھا. تو اس نے کہا یہ ہمارے حالات تو ابھی بہت اچھے ہیں ہماری پولیس، تو کیا کبھی خراب بھی ہو جائے گی؟ تو وہ آدمی جو فیوچر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا جب پولیس والے رشوتیں لیں گے اور تھیلیاں لیں گے، یہ آئے گا. اس نے کہا تو اس کا خیال رکھنا. شاید اس کا پاکستان کی طرف اشارہ تھا. اچھا پھر دوسرا اس نے پوچھا کہ دوسرا کون سا آدمی آپ کو اچھا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے عدلیہ میں اچھا قاضی چاہیے، جو ججز ہیں وہ بہترین ہوں اور انصاف کے ساتھ کرے، اللہ کا خوف ہو. تو اس نے کہا میں تو کوشش کرتا ہوں یہ بہترین ججز لگاؤں اور میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں. تو وہ دوربین شخص سے پوچھا کبھی ایسا حالات بھی ہوں گے کہ یہ خراب ہو جائے؟ اس نے ایسے دوربین لگا کے دیکھا، ہاں کہتا ہے ایک دفعہ پاکستان میں ایسا ملک آئے گا کہ جہاں پر ججز جو ہے نا ان کی بلیک فلمیں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو بلیک میں کر کے نا ان کو ہائر کورٹس میں جج مقرر کر دیا جائے گا.
वो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये ज़माना शुक्र है मेरे वक्त में नहीं है। अच्छा, उसने पूछा तीसरा आदमी कौन सा होगा जो आपको हुकूमत चलाने के लिए? उसने कहा मेरे पास इनकम टैक्स ये कलेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, आमद मुसद्दक, और जो बिल्कुल चोरी ना करे और सही तौर पर टैक्स कलेक्टर करे। तो मैंने कोशिश की है बेहतरीन बंदे लगाऊं, और उनको हज़रत उमर के मुताबिक मैंने अच्छा वजीफ़ा लगाया। लेकिन हज़रत उमर ने कहा था कि ये टैक्स कलेक्टर ज़्यादा ना लगाना, तुम्हारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश किया ये कम से कम हो, क्योंकि इनके पास इख्तियारात बहुत होते हैं, ये चोरी कर सकते हैं। तो मेरे टैक्स कलेक्टर पूरी सल्तनत में जितने सूबे हैं उतने ही हैं, बाकी नहीं हमने फ़ौजें इकट्ठी की। उन्होंने कहा कभी ऐसा भी होगा कि ये फ़ौजें बन जाएंगी। तो वो जो आदमी दूरबीन लगा के बैठा था उसने कहा एक वक्त आएगा पाकिस्तान में FBI जो है ना उसमें हज़ारों लोग भर्ती होंगे, वो सिर्फ रिश्वत खानों पर लगे हुए होंगे, वो काम कोई नहीं होगा। उसने कहा ये कैसे? उसने कहा देख लो 80 लाख लोग टैक्स देने वाले, 5 लाख का टैक्स बैतुल माल में जाता है। तो बादशाह ने पूछा 75 लाख? उन्होंने कहा 75 लाख अंडर हैंड पैसे देते हैं किसको? ये FBI वालों को और ये दूसरे अदारों को खराज के नाम पर। वो जो पैसा बैतुल माल में जाना चाहिए वो रिश्वतों में और खराज में जा रहा है। तो उसने कहा शुक्र है, तो मैं तो इसको चेक करूँगा, ये मेरे निज़ाम में तो शुक्र ये नहीं है, अगर बाद में आए तो वो जिम्मेदार है। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए FBI को ख़त्म करें, चंद एक अफसर रखें, लोकल जो आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी जिम्मेदारी लगाएं, उनके साथ अफसर एक एक लगाएं और वो टैक्स कलेक्टर कर देंगे। इनका क्या काम है? ये नोटिस भेजते हैं, नोटिस तो इनको जाने चाहिए। इनकी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनकी जायदादें देखें, इनका रहन सहन, वो नोटिस इनको जाना चाहिए। नोटिस जो बेचारा टैक्स दे रहा है उसको जाना, ये नहीं होना चाहिए। जुलूम मुल्क में मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब इस पॉइंट को समझ गए हैं और इस पर वो अमल करेंगे। ये आपको मैं बताता हूँ 80 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, 5 लाख का टैक्स बैतुल माल में जा रहा है, 75 लाख की थैलियाँ जा रही हैं नीचे रिश्वत में और खैर खरात में। इसका सबूत, मैंने कहा इसका सबूत इनका रहन सहन देखें। और मैंने कहा 92 का एक्ट देखें, नवाज शरीफ ने लाया था, जितना मर्जी पैसा चोरी करो बाहर भेज दो, जितना मर्जी ले आओ। वो ये कोई कानून है? ये तो रिश्वत खोलने के लिए था। तो कोई और आपके पास? मैंने कहा मैं DIG कोटा था। हाँ, मैं DIG कोटा था। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ आए थे, तो हम एक होटल में उनको खाना दे रहे थे, मेरे सामने एक इनकम टैक्स का अफसर बैठा था। मैंने कहा कैसा काम चल रहा है तुम्हारा? वो ज़रा अच्छा अफसर था। उसने कहा ये देखो ये आदमी बैठा है नवाज शरीफ, किसी ज़माने में ये हमें थैलियाँ देता था, आज ये हमसे थैलियाँ देता है। हाँ ये तो मेरा कहने का मतलब ये है। उसने फिर आखिर में पूछा वो चौथा आदमी कौन है? खलीफा ने 3 दफ़ा उंगली दबा कर ना हाय हाय किया और काटी। उनका चौथा आदमी मेरा एक वो होगा, वो जो इनके ऊपर निगरानी करेगा तीनों के ऊपर, मेरी जो स्पेशल ब्रांच है इंटेलिजेंस, उनकी मुझे सीधी रिपोर्टें भेजेगा कि कौन जगह हो रहा है। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा बहुत आसान है, आप कच्चे के डाकुओं को पकड़ रहे हैं, पक्के डाकुओं को पकड़े ना, वहाँ से आपको रिपोर्ट नहीं मिल सकती कि कौन सा वडेरा पानी चोर कर ले जा रहा है, और ये रिपोर्ट को तो आपको 1 मिनट में आ जानी चाहिए। भी यही लोग कर रहे हैं। तो एक आपका एक ऐसा अदारा भी होना चाहिए जो इन सब पर नजर रखे। तो इंशाअल्लाह ताला वो खलीफा मंसूर ने जो बात की है और फ्यूचर में पाकिस्तान के भी हालात उसने बयान किए, इंशाअल्लाह हम इससे निकल जाएंगे अगर ये हम तीनों अदारे सही करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सईद रईस साहब देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।